السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 17 رمضان المبارک کا دن ہے۔ آج ہی کے دن محبوب خدا کی سب سے محبوب زوجہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس جہان فانی سے رحلت فرمائی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 زوجات تھیں، لیکن ان سب میں امی عائشہ کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ خطبۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، اے ایمان والو آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اصحاب رسول اور ازواج مطہرات کے قصیدہ لکھنے والوں نے اس آیت کے ضمن میں ایک پیارا نقطہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خدائی امر بذات خود کر کے دکھایا۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کیسے کرنا ہے، جنگ و فتح کے آداب کیا ہیں، تعلیم و تعلم کا طریقہ کار کیا ہے، کھانے کے آداب کیا ہیں۔ الغرض زندگی کے ہر شعبے سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی اور اجتماعی اعمال کی رہنمائی فرمائی، لیکن اجتماعی اعمال میں امت کے لیے جن کو بطور نمونہ جس جماعت کا انتخاب کیا وہ صحابہ، اہل بیت اور ازواج مطہرات کی جماعت ہے۔ خانگی امور سے متعلق جتنی بھی روایات ہیں وہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرہون منت ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ گویا دین کی تکمیل ان مقدس شخصیات کے طفیل ممکن ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ خاندان ابوبکر صدیق کی وجہ سے اس امت پر بہت ساری برکتوں کا نزول ہوا ہے۔ تیمم جیسے عظیم تحفے کا نزول اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل اس امت کو ملا ہے۔ تیمم کے حکم کا نازل ہونا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اس امت پر کی جانے والی اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور احسانات میں سے ایک برکت اور ایک احسان ہے۔ اس واقعہ کو خود انہوں نے بیان فرمایا۔ چنانچہ حضرت امام بخاری نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک سفر کے موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اس سفر میں بہت سے مسلمان بھی ہمارے ہمراہ تھے۔ میں نے ایک ہار پہن رکھا تھا۔ جب ہمارا قافلہ ذات الجیش کے مقام پر پہنچا تو اس ہار گم ہو گیا۔ ہار کو ڈھونڈنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قافلہ رک ٹھہرا تھا وہیں پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پر دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ صبح کا وقت قریب تھا اور لوگوں کو فجر کی نماز پڑھنے کی فکر تھی۔ پانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ گھبرائے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور انہیں اپنی صورتحال بتائی کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، اور اب کیا کیا جائے۔ عائشہ نے یہ کیا کر دیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور والد ہونے کی حیثیت سے مجھے سرزنش کی اور مجھے ہچکولے دیے، کچوکے لگائے، لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آنے کی وجہ سے ذرا بھی حرکت نہ کی، یہاں تک کہ صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو دیکھا پانی موجود نہیں۔ اسی دوران وحی کے آثار نمایاں ہوئے اور حکم نازل ہوا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، یعنی تم پر غسل فرض ہو گیا ہو اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ یہ حکم نازل ہو گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دل وفور مسرت سے جھوم اٹھے اور وہ اپنی مقدس ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دینے لگے۔ حضرت ابن شہاب ظاہری فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چند لمحے پہلے اپنی بیٹی کو سرزنش کر رہے تھے، تیمم کا حکم نازل ہو جانے پر انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے علم نہ تھا کہ تم اتنی بابرکت ہو۔ یہ ماجرا دیکھ کر صحابی رسول حضرت اسید بن حضیر جو ہار کی تلاش کے لیے بھیجے جانے والوں میں سے تھے کہنے لگے کہ اے ابوبکر کے گھر والو، تم ہمیشہ سے برکت والے ہو اور یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔